औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हम कुरान पाक में पढ़ते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत रखता है। जब मैं सोच रही थी इस हवाले से तो मैंने सोचा कि ये एहसान करना होता क्या है। इमीडिएटली जो एक हदीस है उसका मफ़हूम ज़हन में आया कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह से करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देखते तो वो तो तुम्हें देखता ही है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें ये समझाया जाता था कि जब भी हम कोई काम करें तो जब हम ये इमेजिन कर लेंगे, किसी के साथ अगर हम नेकी कर रहे हैं, किसी की कोई मदद कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, किसी के बारे में कोई नियत कर रहे हैं, तो जब मैं ये सोचूंगी जैसे मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हूँ, जैसे मैं अल्लाह को देख रही हूँ, तो मुझे ये लगा कि उस मेरे अमल की, मेरी नियत की, मेरी हर हरकत की क्वालिटी ही मुख्तलिफ हो जाएगी। ऐसा है ना, जब हम हर एक चीज़ को केयर ऑफ अल्लाह करना देखना शुरू कर देंगे कि ये काम मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा काम अल्लाह की नज़र में है, अल्लाह जानता है, वो अलीम ख़बीर है। जब इस ताल्लुक़ इस रब्त के साथ कोई भी अमल किया जाएगा तो वो कितना खूबसूरत होगा, कितना उसमें हुस्न होगा, कितना वो एहसन होगा। उम्दगी के साथ किसी काम को सरअंजाम देना, यही तो एहसान है। अल्लाह वाले हमेशा समझाते हैं कि जो करम वाले होते हैं उनका दर्जन 12 का नहीं 13 का होता है। और वो कहते हैं कि तुसी कड़ा अपने पल्लियों देना है, तुसी ते दिते ही चो देना है। अपना तो कुछ है ही नहीं इंसान का। दूसरों में खैर तकसीम करते रहना, आपको नहीं लगता यही तो एहसान है? और किसी बदले की, जवाब की तवक्को ना रखना, सिले की तवक्को ना रखना, फिर एहसान करके जताना नहीं है। जैसे आपने किसी के साथ नेकी की, आपने किसी के भरम रखे, आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया, और एक दिन आपको पता चलता है कि वही बंदा किसी के सामने बैठ के आपके बारे में, आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा था। अब ऐसे में अगर आपके दिल में ये ख़याल आ गया कि मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ ये क्या किया, ज़रा सोचिए कि इट मीन्स कि कहीं सिले की तवक्को थी हमें। एक खातून मुझे याद आती हैं, कहती हैं कि एक रोज़ मुझे किसी ने बताया कि आप जिनके बारे में बड़ा अच्छा सोचती हैं और उनका भला करने की कोशिश करती हैं, तो आपके बारे में जब उनके सामने बात की गई और आपके ख़िलाफ़ बात की गई, उन्होंने तो जवाब में आपकी फ़ेवर में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो खातून कहने लगी कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपने अंदर को टटोला और मैंने सोचा क्या मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ हुई है। तो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अंदर से जवाब आया कि मैंने तो इसके साथ अगर कोई भलाई की थी तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी, मुझे इससे किसी सिले की, सताइश की हाजत ही नहीं है, तवक्को भी नहीं है, गरज ही नहीं है। इसलिए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि जिनके साथ मैंने नेकी की है वो मेरी एब्सेंस में मेरी तारीफ़ करते हैं या बद तारीफ़ ही करते हैं। इनकी चीज़ मुझे तो उन खातून की ये बात सुन के बड़ा हौसला महसूस हुआ। अल्लाह वाले जो होते हैं, कभी आप देखिए उनके ज़र्फ़ कितने बुलंद होते हैं। और बहुत से अल्लाह वाले ऐसे भी होते हैं जिनको मुशाहिदा भी अल्लाह कराता है, जिनको अल्लाह ने बड़ा कश्फ भी अता किया होता है। उन्हें पता होता है कि ये इंसान जो मेरे मुंह पे आके मुझे कह रहा है कि आप तो सर बहुत अच्छे हैं और मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, कि ये शख्स महज अपना काम करवाने के लिए ये फ्लैटरिंग कर रहा है। अक्सर जब ये कहीं और होता है तो तनकीद कर रहा होता है। तो अल्लाह वाले उन लोगों को भी वेलकम करते हैं और उन्हें कभी रियलाइज़ तक नहीं होने देते जो उनके ख़िलाफ़
باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں۔ ظرف کا وسیع ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ مجھے لگا کہ بعض اوقات اس ٹائپ کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں بتانے اور سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پرکھ کر لیں کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو کیا میں چھلک جاؤں گا؟ کیا میں اس بندے کو جتانا شروع کر دوں گا کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ نیکی کی، تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یا میں پی جاؤں گا اس بات کو، یوں بن جاؤں گا کہ جیسے مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور پہلے سے زیادہ چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ اس انسان سے ملوں گا۔ فرق پڑنا چاہیے کیا ہمیں جب ہم نے کوئی بھی کام اللہ کے لیے کیا؟ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں یہ ریکارڈنگ کرنا چاہ رہی تھی تو میری ایک فرینڈ آئی، کہنے لگی کہ میں نے تو لوگوں سے توقع رکھنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ بس اللہ کا ساتھ ہی اصل ساتھ ہے۔ تو مجھے اپنی ایک بہت پرانی دوست یاد آئی، ہر وقت وہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتی تھی اور ہر ایک میں آسانیاں تقسیم کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ ایک روز کہتی ہیں کہ رخسانہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ میں نیکی کر رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ یہ جواب میں میرے ساتھ نیکی کرے، لیکن میں نے یہ آزما کے دیکھا ہے کہ اللہ کریم مجھے کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے کسی نہ کسی وسیلے سے آسانی عطا کر دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں کو میں نے آسانیاں دی تھیں ان کے ذریعے سے مجھے آسانی ملے، بعض اوقات بالکل اننون لوگ ہوتے ہیں اور وہ میرے لیے کوئی آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں اپنی ایک اور سہیلی کی بات کروں، UK مانچسٹر میں وہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی کل ہی مجھے، کہنے لگی کہ میں اپنی جاب کے لیے نکل رہی تھی اور جب میں 2 فلور نیچے گئی تو میں نے دیکھا کہ بینز خالی کرنے والے ہیں، سوچ رہی تھی کہ اب مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، تو اتنے میں مجھے اپنی بلی کا خیال آیا، جو پالتو بلی ہے، کہ بارش ہو رہی ہے کہیں وہ باہر نہ بھیگتی رہے، نہ جانے وہ کہاں ہے۔ تو کہتی ہیں اسے دیکھنے کے لیے مجھے واپس اپنے گھر جانا پڑا، اوپر سیڑھیاں چڑھ کے، اور پیچھے کا دروازہ کھولا تو وہ وہاں پہ تھی اور وہ جلدی سے اندر آ گئی۔ میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے سوچا، اس کی فکر کی، اور اس کا انتظام جب اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کر کے میں کہتی ہیں نیچے آئی تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ جو میرے حصے کا کام تھا، وہ جو میں نے بن خالی کرنے تھے، وہ میرے جانے تک کسی اور نے خالی کر دیے تھے۔ کہتی میں نے اللہ سے کہا، اللہ اتنا کوئک رسپانس، اتنی جلدی تو نے مجھے آسانی عطا کر دی۔ میں نے تیری مخلوق کے لیے سوچا اور تو نے مجھے اتنی جلدی رسپانس میں آسانی عطا کر دی۔ جیسے ایک اور اپنی دوست کی بات بتاتی ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کہیں سٹک ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی آگے کیسے بڑھیں، اس مسئلے سے کیسے نکلیں، یہ معاملہ کیسے حل کریں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اپنی اس دوست کو میں نے دیکھا کہ وہ کوشش کرتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ٹیکنیکس بتانا اور اتنا سپورٹیو ہونا کہ آئی ایم آلویز دیئر فار یو۔ آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، کہیں پہ بھی لگے میری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ نے مجھے کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں اتنے سپورٹیو ہوتے ہیں، احسان کرنا جانتے ہیں ایکچولی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بس حکم کیجئے، ہمیں خوشی ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمیں آپ کا کام کر کے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے آپ کا مان بڑھاتے ہیں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہم بھی دوسروں کے لیے ایسے ہی ہیں؟ ہم اپنے اندر جھانکیں۔ مجھے لگتا ہے آپ سب تو ایسے ہی ہیں، اتنے ہی پیارے، اللہ کی مخلوق پہ اتنے ہی مہربان، دوسروں کا سوچنے والے، دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے۔ اور اللہ والے بتاتے ہیں کہ اللہ کے قرب کا راستہ اللہ کی مخلوق سے ہو کے گزرتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا جانتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرنا جانتے ہیں، وہ یقیناً اللہ کے قرب میں رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ جو اللہ کی مخلوق پہ مہربان ہوتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے بچپن میں ہم کوئی مضمون پڑھتے تھے اور ایک کہانی بھی پڑھتے تھے، محمود غزنوی والی، یاد ہے نا آپ کو؟ ہرن پہ جو مہربانی کی تھی، اور اس کے نیچے ہم ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ادھر ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، ادھر ہم سب پہ مہربانیوں کی برسات ہونے لگے گی۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم احسان کر کے جتائیں نہ، اس کا ذکر تک نہ کریں۔ اور بعض اوقات موٹیویشن کے لیے کہیں ذکر کرنا پڑتا ہے تو اخلاص میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کریم ہمیں بھی ان احسان کرنے والوں میں شامل فرما لے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔